الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب موت سے دوچار ہونے کے بعد میدان محشر میں جمع ہوں. پھر سب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. کچھ لوگوں کا فیصلہ جہنم کا سنایا جائے گا, کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی. جنتی ہو یا جہنمی, ان سارے انسانوں کو پل صراط کو پار کرنا ہو. میدان محشر میں ایک پل ہوگا جسے پل صراط کے نام سے جانا جاتا ہے. تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہوگا جس پر سے انسان کو گزرنا ہوگا. کوئی انسان بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا, کوئی انسان تیز رفتار سواری کے انداز سے گزرے گا, کوئی دوڑ کے جائے گا, کوئی آہستہ جائے گا, کوئی لٹکتا ہو جائے گا, کوئی گر جائے گا. تو جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے گڈھے میں گر جائیں گے. جو انسان جنتی ہوگا اپنے اچھے اوصاف کے مطابق اسی انداز سے وہ تیز رفتاری سے اسے پار کر جائے گا. اس لیے جہنمی تو جہنم میں چلا گیا, جنتی انسان جنت میں پہنچ گیا. دنیا میں جو انسان ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کے اچھے اعمال ہی اسے کام آئیں گے. جتنا بھی برا عمل کیا ہوگا اس کا برا بدلہ وہاں ملے گا. شرک و کفر کی بنیاد پہ دنیا سے گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. البتہ مسلمانوں سے اگر غلطیاں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشا نہیں تو وہ جہنم میں جائے گا, لیکن ایک نہ ایک دن توحید کی برکت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا. جو لوگ دنیا میں آخرت کا انکاری ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ اولاً تو آخرت تو ہوگی نہیں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ہی نہیں. کہ ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں انسان مرتا تو ضرور ہے لیکن کوئی جیتا نہیں ہے. جو آدمی قبر میں چلا گیا کوئی نکل کر اٹھ کے بھاگ کے چلا نہیں آتا ہے. برسہ برس یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. کسی کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ وہ قبر سے اٹھ کے آ گیا. اب اگر آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب مر جائیں گے, دنیا فنا ہو جائے گی, ہم ہڈیاں اور بوسیدہ ہڈیاں بن کر ختم ہو جائیں گے, مٹی میں گھل مل جائیں گے, پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں
کہ مرنے کے بعد ہمیں بیدار کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب دنیا میں اللہ نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے، صاحب اولاد بنایا ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اولاً تو قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے، اور اگر بفرض محال تسلیم کر لیتے ہیں کہ اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی ہم مالدار ہی ہوں گے، اور وہاں بھی ہماری عزت و احترام کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری وہاں بھی قدردانی کرے گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا نہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور بالضرور مال بھی دیا جائے گا اور اولاد بھی دی جائے گی۔ اس پر قرآن مقدس نے ایک جواب دیا، سدھارن جواب کہا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی باتوں کو جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا ان لوگوں نے اللہ رحمان کے پاس کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے؟ یعنی یہ کفار و مشرکین جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دیا جائے گا، مقام منصب بھی دیا جائے گا، ہمارا ادب و احترام بھی کیا جائے گا، یہ سب چیزیں تو غیب کی چیزیں ہیں، ان لوگوں نے غیب کی باتوں پر اطلاع حاصل کر لی ہے، یا جھانک کر کے غیب کو دیکھ لیا کہ بولنا شروع کر دیا، یا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ وعید کر چکا ہے، قول و قرار کر چکا ہے، سمجھوتا کر چکا ہے، تو پیمان لے چکا ہے کہ ہم تو زندہ ہوں گے نہیں، اگر زندہ ہو بھی گئے تو ہمیں اولاد بھی دینا ہوگا اور مال و دولت بھی دینا ہوگی، کیا اس طرح سے اللہ سے کہے تو پیمان کر لیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان کفار و مشرکین کا یہ دعویٰ کرنا دعویٰ محض ہے، اور بلا دلیل دعویٰ، اس پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال و دولت سے نوازے گا، کیونکہ دنیا میں یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، جب یہاں اللہ تبارک و تعالی خوش ہے تو وہاں بھی خوش رہے گا اور زیادہ دے گا۔ اللہ ہرگز نہیں ہے، اس یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، جو یہ بول رہے ہیں ہم اس کو لکھ لے رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ان کے عذاب کو ہم بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، ان کے عذاب میں اضافہ ہی کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری ہٹ دھرمی پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو انسان اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کیا، یہاں کی کٹھنائیوں کو، دقتوں، پریشانی کو جھیلا، اس انسان کو تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے سرتابی کی، منمانی کیا، موج و مستی کی زندگی گزاری، ایسے انسان کو پھر وہاں آرام و سکون دیا جائے گا۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں بکواس کرتے ہیں ہم اس کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں، اور اسی بکواس کی بنیاد پر ہم انہیں کل عذاب دیں گے، زیادہ عذاب دیں گے اور بڑھا چڑھا کے عذاب دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہے کہ تم مان لیتے اللہ اس کے رسول کو، تم نے مانا ہی نہیں ہے، اور نہ ماننے کے باوجود تمہارا دعویٰ تو بڑا لمبا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑا مقام دے گا، یہ باتیں تمہاری لکھی جاتی ہیں، اور اسی بات کی بنیاد پہ تمہیں عذاب میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم ہی اس کا وارث ہے ان تمام چیزوں کا جس کے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ دنیا میں بلڈنگ و مکان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب ہمارا ہے، زمین و جائیداد کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب ہمارا ہے، مال و دولت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب ہمارا ہے، اولاد بیوی بچوں پہ فخر کرتے ہیں، وہ سب ہمارا ہے، دنیا میں بڑے لاؤ لشکر انہوں نے تیار کر رکھے ہیں، وہ سب تو ہمارا ہے۔ دنیا میں انسان خالی ہاتھ آتا ہے
اور خالی ہاتھ جاتا ہے، بلکہ جب آتا ہے تو مٹھی میں کچھ لے کے آتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں مٹھی بند رہتی ہے، اور جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے تو ہاتھ اس کا خالی ہوتا ہے، کھلا ہوا رہتا ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں بہت مشہور بات ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ پوچھا حضرت ایسا کیوں کیا جائے گا؟ کہ اس لیے کیا جائے گا کہ میرے بارے میں سب جانتے کہ ہم نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا، شمال و جنوب کو فتح کر لیا، ہر چار جانب میری حکمرانی ہے، لیکن جب میری موت واقع ہوئی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جن جن چیزوں کا دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہے، ہم سب کے سب ان چیزوں پر پورے طور سے ہم غالب آ جائیں گے اور اس کا وارث ہم بن جائیں گے، یہ سب چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس تنہ تنہا اکیلا آئے گا، کوئی کسی کو لے کے نہیں آئے گا۔ پیدا ہوا، زندگی گزاری، موت سے دوچار ہوا، محشر کے میدان میں حاضر ہوا۔ ہر ایک انسان کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ فرمایا وَيَأْتِينَ فَرْدًا، یہ ہمارے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، ہم سب کو اکیلا اکیلا سمجھیں گے۔ دنیا کی ساری چیزیں ان کی رکھی رہ گئی، پہلے بھی ہم ہی مالک تھے اور بعد میں بھی ہم ہی مالک رہے۔ وقتی طور سے ہم نے ان کو دیا ہے، عاریتاً دیا ہے، عارضی طور پہ دیا ہے، لیکن موت ہوئی، سب چھوڑ کے چلا گیا، سب تو میری ملکیت ہے۔ کل میدان محشر میں ان کو آنا ہوگا، تنہ تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، اور میرے سامنے اکیلا ہی اپنا حساب کرائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اور بہت سارے معبود بنا لیے۔ کیوں بنا لیے؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے قیامت کے دن مددگار بن جائے۔ عام طور سے انسان غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی، جب کفار و مشرکین سے کہا جاتا تھا ان بتوں کے سامنے پیشانی کیوں جھکاتے ہو، ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو، اپنی منت سماعت اسی کے پاس کیوں پیش کرتے ہو، عبادت و بندگی کے مراسم ان کے سامنے کیوں تم پیش کرتے ہو؟ تو یہ کہاں کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربون الی اللہ ذلفا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ان کی خوشامد کرتے ہیں، انہیں راضی رکھتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش بن جائے۔ گویا ہم ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں اور ان کے پاس جھک کر کے سلامی بجا لاتے ہیں، ان سے بظاہر رشتہ ناتا جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، تو صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے قریب کر دیں گے اور ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں بہت سارے معبود بنا لیے۔ کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ معبود ان کے لیے مددگار ہو جائیں۔ دنیا جیسی تیسی گزر گئی، میدان محشر میں پیشی ہوئی، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، مچل جائیں گے۔ جب تک یہ اپنے حلق ارادت کے لوگوں کو لے کے جنت میں نہیں پہنچیں گے تب تس سے مس نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہاں کسی کا نہیں چلے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ سفارش چلے گی بھی تو اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے بارے میں یاد دے گا۔ اب پڑھتے ہیں آیت الکرسی، من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے نزدیک سفارش کر سکے سوائے اللہ کی اجازت کے؟ کوئی زبان نہیں کھول سکتا، اس سے پہلے بات کئی بار آ چکی ہے۔ جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے
1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، ایک لمبی مدت تک وہاں جمع ہے، کچھ حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، تو لوگوں کے اندر یہ کیفیت اور خیال پیدا ہوگا کہ آخر کب تک میدان میں پریشان رہیں گے، حساب کتاب ہو جائے، جنت و جہنم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس مناسبت سے کچھ لوگ جمع ہوں گے، ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوگی اور کہیں گے چلو ہم لوگ چلتے ہیں ابو البشر کے پاس، بابا آدم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ابا جان آپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب لے کے مسئلہ حل کر دیں۔ لوگ پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس، آدم علیہ السلام سن کے کہیں گے نفسی نفسی، بھائی مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، میں اپنی فکر کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ وجہ وہ اپنے قصور یاد کریں گے، جنت میں انہیں رکھا گیا تھا اور کہا کھاؤ پیو موج اڑاؤ، آرام و سکون کے ساتھ رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو کھا لیا تھا، ان کے جنتی لباس اتر بھی گئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا بھی شروع کیا، اللہ نے گناہ تو معاف کر دیا، جنت سے دنیا میں بھیج بھی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد رکھا اگر اللہ پوچھ دے گا کہ جنت میں آرام و سکون کے ساتھ تمہیں تو رکھا تھا، ساری چیزوں کی آزادی دی گئی تھی، صرف ایک درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو میری بات تو مان نہیں سکے، آج کس منہ سے ہمارے سامنے سفارش کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے مجھے ہمت نہیں ہے بھائی، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کا ہے تھا آدم ثانی، جب ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی تو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے پھر دنیا آباد ہوئی، لوگ ان کے پاس پہنچے۔ غور کر لیجئے ہمارا حساب کتاب کا معاملہ تمام ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی کو اور اپنے قصور کو یاد کریں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے بیٹا کافر بیٹا کے لیے اللہ سے سوال کر دیا تھا کہ اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے اور تو نے کہا تھا تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں، میرا بیٹا ڈوب کیسے گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھاڑ دیا تھا اور کہا تھا لا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات مت کرو، جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس سلسلے میں سوال مت کرو، تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، کیوں؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تمہارا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آگے بڑھ جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں بول سکتے۔ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے اسی قسم کی بات کریں گے، آپ تو ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے باپ، بعد والے نبیوں کے باپ تو آپ ہی ہیں، آپ تو سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے بھائی ہماری اندر بھی مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، 3 مواقع پر ہم نے ایسی بات کی جو بظاہر جھوٹ کی طرح لگ رہی تھی، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو یاد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے زبان کھولنے سے گریز کریں گے اور انکار کر دیں گے آگے بڑھ جاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی انداز کی بات ہوگی، وہ بھی کہیں گے نہیں بھائی ہم بھی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک آدمی کو تماشا لگائے، گھوسا لگایا، فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک کو گھوسا لگایا تو مر گیا، اس انسان کا مقدمہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر دے گا کہ تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، کس منہ سے ہمارے سامنے زبان کھول رہے ہو؟ پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آگے بڑھ جاؤ ہم نے کچھ کر سکے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی وجہ نہیں بتائیں گے لیکن کہیں گے ہم بھی اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، تم آگے جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار آپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت اور سفارش کر دیجیے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن کب؟ آپ فرماتے ہیں فآخر ساجدہ،
میں سجدہ میں گر جاؤں گا، بڑا لمبا سجدہ کروں گا جتنے دیر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سجدہ کروانا چاہے گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا بڑائی بزرگی بیان کروں گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یہاں تک اللہ کی جانب سے حکم دیا جائے گا ارفع راسک یا محمد سلطوت وشفت شفا، محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ٹھیک ہے اب حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب غور کیجیے، تمام نبیوں کی زبان اللہ کی بارگاہ میں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی منت و سماجت کے بعد، خوشامد کرنے کے بعد، خوب تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد جب اللہ کی جانب سے اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے۔ ہمارا نظریہ کیا، فلاں صاحب کا دامن پکڑ لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں صاحب مچل جائیں گے مسئلہ حل کرا دیں گے، فلاں صاحب سے رشتہ جوڑ لیا جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنی آسان سی جنت نہیں ہے، انبیاء مرسلین کی زبان کھلے گی نہیں اور عام انسان کی زبان کھل جا رہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں بہت سارے معبود بنا لیے، اس لیے بنا لیے تاکہ یہ ان کی وہاں مدد کریں گے، مددگار بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، جس کے بارے میں دے گا، جس حد تک دے گا، اسی حد تک وہ انسان اس کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، کلا ہرگز نہیں، تم جو غیر اللہ پہ وشواس کیے بیٹھے ہو یہ تمہارے مددگار بن کر میدان محشر میں آئیں گے، کلا تمہارا یہ گمان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ سیکفرون بعبادتہم، جن جن سے تم نے رشتہ ناتا جوڑ لیا ہے اور جن جن کی عبادت و بندگی تم نے بجا لائی ہے، کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ ان کی عبادت سے انکار کر جائیں گے، ان قریب وہ انکار کریں گے بے عبادتہم، ان کی عبادتوں کا۔ نہیں اللہ یہ ہمارا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، ہم سے رشتہ ناتا جوڑنے والا نہیں تھا، یہ خواہ مخواہ کی بات کرتا، ہم کو بتاتا ہے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، قرآن کہتا ہے بلکہ یہ خود ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے، الہی ہم نے تو کہا نہیں تھا، یہ ہم کو خواہ مخواہ پھنسا، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں جن پر وشواس و بھروسہ کیا اور ان کی عبادت و بندگی بجا لائے وہ تو سراپا انکار کر جائیں گے، ان کے پاس وہ طاقت و توانائی نہیں ہوگی وہ ہماری مدد کر سکے۔ قرآن نے رہنمائی کی ہے، سنو، ایک اللہ کی بندگی کرو گے اور اسی کی بندگی میں لگے رہو گے، اس اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ تمہاری سنے گا، تمہاری ہر پریشانی سے تمہیں نجات دے دے گا، دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا اور آخرت بھی سرخروئی سے کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے بالمقابل غیر اللہ کی دہائی دی، ہو سکتا ہے وقتی طور سے غیر اللہ تمہارا دنیا میں ساتھ دے دے، وہ قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، حشر میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، جنت تک پہنچانے کے لیے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اور تمہارا ساتھ رہے گا جہنم میں وہ ساتھ دیں گے۔ چلو میرے ساتھ ایک ساتھ رہو، اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے، عام طور سے تابع و متبوع، جو آدمی کسی کی پیروی کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے اور جس کی پیروی کی جاتی ہے، یہ دونوں آپس میں حجت و تکرار کریں گے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، جس کی پیروی کی گئی اپنے پیروی کرنے والوں سے برات کے اظہار کر دیں گے، نہیں یہ ہمارا کوئی سے رشتہ ناتا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہوں نے دنیا میں کہاں مانا کہیں گے کاش لو ان لنا کرۃ، دوبارہ ہماری زندگی مل جاتی تو وہاں بتا دے ہم تم سے برات کا اظہار کر دیتے۔ پھر اس میں سے ایک انسان کہے گا اللہ ربنا آتihim ضعفا من العذاب، اللہ انہیں دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ کیوں دوہرا عذاب ہے؟ اس نے گناہ کیا، ان کو گناہ کی سزا، اس نے تم کو بھٹکایا، اس بھٹکانے کی سزا، تم گناہ گار ہو گئے، تمہارے گناہ کی سزا،
اور تمہاری طرح سے دوسرے لوگ بھٹک رہے ہیں، اس کی سزا تم سب کو دوہرا ملے گا۔ ربنا اننا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے بڑے اور اکابرین کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ پھر وہاں بھٹکانے کا سوال کرنا اور اس سے برات کا اظہار کرنا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہی اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کے رسول کا طریقہ اپنائیے، اور اس طریقہ رسول اللہ کے مطابق اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اپنے لیے ذخیر آخرت پیش کر دیجیے۔ اس کا تذکرہ سے پہلے کیا گیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر مردا، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں جس کا انجام بھی بہتر ہوگا اور جس کا بدلہ بھی عمدہ ملے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی سرخروئی ہمیں میسر ہو جائے، وہاں کی کامیابی اور سربلندی مل جائے، اور وہاں کی ذلت و خواری سے ہمیں نجات مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، جہنم سے ہمیں بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عقیدے کی درستگی کا خیال کرتے ہوئے اچھے اعمال بجا لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔